معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینی چند دن کی ہے اور فانی ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور قدرت کا قانون ہے جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس حقیقت کو ماننے کے باوجود ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں اس قانون کو صحیح معنوں میں مانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے اس بات کو صحیح معنوں میں مانا ہوتا تو یقین جانے ہماری زندگی کا وہ رنگ نہ ہوتا جو موجود ہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں ہوتی جو اللہ رب العزت کی مطلوبہ شے ہے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اور جو اس کی مرضی اور منشا ہے اور چاہت ہے، تب ہم اس کی طرف لپکتے، اس کی طرف توجہ دیتے، دنیا اور ہائے دنیا کے پیچھے ہم نہ بھاگتے۔ اگر یہ حقیقت دل سے مانی ہوتی، سمجھنا ہو تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں، ہم میں کا کون ایسا شخص ہے جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے؟ ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نمازی کتنے ہیں؟ یہ مسجدوں میں آ کے چیک کر لیجئے، فجر میں آ جائیے، عصر میں آ جائیے گا، چیک کر لیجئے گا کتنے نمازی ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے جو زبان سے انکار کرے کہ نماز فرض نہیں؟ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس فریضے کی ادائیگی پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہوا کہ وہ زبان سے تو اس بات کو مانتے ہیں مگر دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اللہ رب العزت کو خالق حقیقی مانے اور اس کے باوجود مصائب و مشکلات میں گھرنے پر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر کے ماتھا ٹیک دے، اللہ کے دروازے کے علاوہ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو پھر اس نے اللہ رب العزت کو صحیح معنوں میں حقیقی معبود کہاں مانا؟ زبان سے اس نے مانا مگر دل اس بات پر مطمئن نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، گانٹھ لگا لیجئے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی چیز ہو اور زبان پر بھی وہ چیز ہو تو ظاہری طور پر وہ چیز دکھتی ہے آپ کی زندگی میں۔ میں نے بارہا آپ کو مثال دی ہے کہ ریال کی محبت دلوں میں ہے، اور زبان سے بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اس وقت دنیا میں پیسے کے آگے کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کیا ریال کے پیچھے ہم بھاگتے نہیں؟ ہم تو اتنا بھاگتے ہیں ریال کے پیچھے کہ حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دیتے ہیں۔ تو جب دل نے اس بات کو مانا اور زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعتاً دنیاوی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اور اس کی زیب و زینت اور ٹیپ و ٹاپ کو سے فائدہ اٹھانے کی ضروری ہے کہ آپ ریال اور روپے کمائیں، تو جب دل نے اس بات کو مانا، زبان سے اس بات کو آپ نے بوقت ضرورت کہا، تو کیا آپ اس پر عمل نہیں کرتے؟ میں نے بتایا نا کہ حلال و حرام کی ہم تمیز کھو دیتے ہیں، صبح شام کا آرام تج دیتے ہیں، اور بستروں کی جو نرم گداز تکیہ اور بستر، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم سڑکوں پر دیوانہ وار گھومتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پیسے کے بغیر ہماری زندگی میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو اگر موت اٹل حقیقت یہ جو زبان سے ہم مانتے ہیں، اگر دل سے بھی اس بات کو ہم جس دن مان لیں گے، یقین جانیں اس دن ہماری زندگی گزارنے کا جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، وہ بدل جائے گا۔ آپ یقین کریں، اے سی چلتا ہوا اور نرم گداز بستر پر بھی نیند سکون سے نہیں آئے گی، اور حلال و حرام کی تمیز، اس تعلق سے بے فکری پھر آپ کی زندگی میں نہیں رہ جائے گی۔ پھر آپ نہایت ہی پھونک کر قدم رکھیں گے۔ آپ تو ان پیسوں سے بھی بھاگیں گے جن پیسوں کے بارے میں شبہ ہو کہ کہیں یہ حرام نہ ہو۔ جو صراحتاً حرام ہے اس کی تو بات ہی نہ کیجیے۔ اگر موت اٹل حقیقت ہے، اس حقیقت کو دل بھی مان لے
تو یقین جانیں ان پیسوں کی طرف ہم کبھی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ ہو، ان پیسوں پر بھی اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے جن کے بارے میں اشتباہ ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام۔ میرے بھائی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید اندازہ ہو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی تھی اور ہم کیسے گزار رہے ہیں، موت کی یاد ہمیں کس طرح کرنی تھی اور ہم موت سے کس قدر بے فکرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر کے ایک بات فرمائی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی، استحیوا من اللہ حق الحیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم و حیا کرو اس طرح سے جس طرح سے اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ کس کی گفتگو ہے؟ کس کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ یقین کریں اس دھرتی پر اس سے اچھی جماعت نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد، اور کہنے والی شخصیت اللہ اکبر کون نہیں جانتا، ان کی عظمت کا کیا کہنا، بعد از خدا بدر۔ تو یہ قصہ مختصر، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے شرم و حیا اس طرح کرو جس طرح سے اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا، قال قلنا یا رسول اللہ انا لنستحی، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کی توفیق کے حساب سے ہم اللہ سے شرم و حیا تو کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں، جو جملہ ہے اس جملے میں ایک بات بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ انہوں نے، صحابہ نے جس حد تک بھی اللہ کے سامنے اپنے شرم و حیا کو پیش کیا تھا اس کو کمتر ثابت کیا کہ ہم واقعی حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن ہم کرتے ضرور ہیں۔ یہ خوبی ہم میں نہیں ہے، ہم تھوڑا بہت کچھ عمل کر لیتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ اگر کبھی کچھ اچھا کر لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں مزید نکھار پیدا کریں، مزید کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی دعا کریں کہ مولا قبول کر لے۔ یہ تو ہم نے کیا ہے، پیش کیا ہے، مگر قبول ہوا کہ نہیں گارنٹی نہیں نا، پھر اترانا کس بات پہ۔ تو ہمارے یہاں بیماری دو طرح کی ہے، ایک بیماری تو یہ ہے کہ پہلی بات تو ہم عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور اگر کبھی کچھ تھوڑا بہت کر گزرتے ہیں تو پھر پھولے نہیں سماتے۔ دیکھیں، عبادت کر کے اگر پھولے نہیں سمائے تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے حیا کرو، شرم کرو، اور شرم و حیا کا وہ پیکر ہونا چاہیے، وہ انداز ہونا چاہیے جو اللہ کا حق ہے۔ صحابہ نے گفتگو کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے وسعت کے بقدر اللہ کی توفیق سے الحمدللہ حیا کرتے ہیں۔ تب آپ نے جو جملہ فرمایا ادھر غور کریں، آپ نے فرمایا قال لیس ذاک، بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بات آگے سنو۔ آپ نے فرمایا ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعا، اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں شرم اور حیا کرنے کا حق یہ ہے، کیا ہے آگے، ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ تم اپنے سر کو اور سر سے ملی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ظاہری یا باطنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا ہے۔ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکے، اس کی بھی لاز رکھنا ہے، یہ اس میں ہے۔ سر جب جھکے تو کسی اور کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ جھکے، اس میں وہ چیز موجود ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ، پھر بات آگے نکل جائے گی،
تو ایک تو یہ ہے کہ سر اور سر سے متعلقہ جتنی چیزیں ظاہری یا باطنی، ظاہری یا باطنی، اسی سر میں دونوں آنکھیں بھی ہیں، اسی سر میں دونوں کان بھی ہے، اسی سر کے اندر زبان بھی ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان تمام چیزوں کا استعمال غیر ضروری چیزوں میں نہیں کرنا، حرام تو بہت بڑی بات ہے، غیر ضروری چیزوں میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ سر کا اور سر میں موجود جتنی متعلقہ چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب اس کا صحیح استعمال ہو۔ اور صحیح استعمال کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی رضا کی مہر ہو، تب اس کو کہیں گے ان تحفظ الرأس وما وعى۔ اور آگے آپ نے فرمایا وتحفظ البطن وما حوى، اور پیٹ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ظاہری یا باطنی اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسی پیٹ میں سینہ بھی آتا ہے، اور سینے میں اندر دل ہے، اور دل ہی اعلیٰ مشین ہے جو پورے جسم کو حرکت میں رکھتی ہے، اسی پہ پورا انحصار ہے انسان کی موت کا اور حیات کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم جز کا استعمال کر کے سب کو سمیٹا ہے کہ دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اسی سینے سے جڑا ہوا، اسی پیٹ سے جڑا ہوا دو ہاتھ دو پاؤں بھی ہیں، ان کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے شہوات کا بھی، شرمگاہوں کا بھی، سب کچھ اس میں سمیٹا، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ان تمام کے تمام چیزوں کا صحیح استعمال ہو، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی کے طور پر استعمال ہو۔ اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی کب ہوگی؟ جب آپ اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں اور روکے گئے طریقوں سے بچیں۔ اور آگے آپ نے ایک جملہ اور فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو اور موت کے بعد گل سڑ جانے کے ایام کو اور اس حالت کو بھی یاد رکھو۔ موت اور موت کے بعد آپ کو پتہ نہ کیا حالت ہوتی ہے۔ جس خوبصورتی پر ہمیں ناز ہوتا ہے، جس عیش و عشرت کے ہم دلدادہ ہیں اور اس کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے، کفن کے علاوہ آپ کو کچھ اور نہیں ملتا۔ اور 2 گز زمین ملتی ہے، وہ بھی منومن مٹی کے نیچے، ڈائریکٹ مٹی کے اوپر لٹایا اور سلایا جاتا ہے۔ اس انسان کو جو نرم گداز بستر پر بھی جسے نیند نہیں آتی تھی، اب وہ مٹی، منومن مٹی کے نیچے سونے پر مجبور ہے، کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کی فکر ہمیں کب ہوتی ہے؟ ہم اور آپ ذرا تکیے پر سر رکھ کے سوچیں کہ ایک ہفتہ بیت کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کتنی بار موت کی یاد آئی؟ کتنی بار؟ یقین کریں بہت کم لوگ ہوں گے شاید واحد جنہیں کبھی شاید موت کی یاد آئی ہو۔ موت کی یاد سے رب کی یاد بڑھتی ہے، موت کی یاد سے دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے، موت کی یاد سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، موت کی یاد آپ کو اچھا کام کرنے پر ابھارتی ہے، موت کی یاد آپ کو برا کام کرنے سے روکتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی سے آپ کو باز رکھتی ہے۔ یہ موت ہے۔ اور موت کس کو نہیں آنی؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس دھرتی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی کوئی نہ آئی تھی نہ آئے گی۔ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، اس دنیا میں کسی کو رکھنا ضروری ہوتا اور اس دنیا کو فنا نہ کرنا ہوتا، کسی کی موجودگی اور کسی کا وجود اس کے لیے بہتر ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہستی اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی اور بقا ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر المرسلین ہیں انہیں موت سے
دو چار نہ ہونا پڑتا۔ تو اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا، ہم میں سے کون ہے جسے موت کا مزہ چکھنا نہیں پڑے گا؟ کوئی ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد کرو اس موت کو اور موت کے بعد والی اس زندگی کو جس میں تم گل سڑ جاؤ گے، بوسیدہ مٹی ہو جاؤ گے، تمہارا وجود، تمہاری شخصیت ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ کے جسم میں روح ہے تب تک آپ فلاں ہو، اور جیسے روح ختم آپ کا نام اب لاش ہو گیا، میت ہو گیا، ناش ہو گیا، نون عین شین۔ کون؟ جو ابھی کچھ لمحے پہلے اتراتے ہوئے بڑی شان کے ساتھ، اداؤں کے ساتھ، اپنی قابلیت کو بگاڑتے ہوئے جو اس دھرتی کے سینے پر دندناتا پھر رہا تھا، اب اس کا نام عبداللہ نہیں، اب اس کا نام اسی کے گھر والے کہہ رہے ہیں میت۔ اس کے اعزاء و اقربا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دفنانا کب ہے میت کو، جنازہ کب ہے اس میت کا؟ اب آپ کا نام بھی آپ کی تختی سے مٹا دیا جائے گا، آپ کی ساری چیزیں آپ کے اعزاء و اقربا، آپ کے ورثہ آپس میں بانٹ لیں گے اور اس سے محظوظ ہوں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آپ کی چیز آپ کی نہ رہی۔ جن چیزوں کے لیے آپ نے خون پسینے تک بہائے وہ چیزیں بھی اب آپ کی نہ رہی۔ آپ کا گھر آپ کے ورثہ میں بٹ جائے گا، آپ کا بینک بیلنس آپ کے ورثہ آپس میں بانٹ لیں گے، آپ کی شان و شوکت ختم، آپ کا عہدہ منصب کرسی سب ختم۔ اب آپ کی وہ شان نہیں جو شان روح کے موجود ہوتے ہوئے تھی، اب آپ ایک لاش ہو، اور اب آپ کی زندگی آپ کے اعمال کے حساب سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اس نئی زندگی میں آپ کو کچھ کرنا نہیں، بنانا نہیں ہے، بنانا اسی زندگی میں ہے۔ آپ نے جو کچھ یہاں کیا اس زندگی میں اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ بعد کی زندگی میں اسی نمونے کے حساب سے یا تو عیش و عشرت کی زندگی، نعمتوں سے بھرپور زندگی، یا پھر ذلت و رسوائی کے ساتھ عذاب اور دردناک اور ہولناکی والی زندگی، اللہ بچائے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ کے ساتھ یہ سب ہونا ہے۔ ہم اور آپ کو لوگوں کے سہارے پر اٹھا کر کے نماز جنازہ کے لیے لے جائے جانا ہے۔ اس کی فکر ہم نے کب کی؟ نہیں کی تو ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ابھی اپنی زندگیوں کو ہم سجا لیں، سنوار لیں، ابھی سے یہ عہد کر لیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ خطبہ مکمل کر لے جائے گا؟ ارے خطبہ مکمل تو بہت بڑی بات ہے، جملہ مکمل میں کہہ پاؤں گا، آپ سن پائیں گے، اس کی گارنٹی کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں۔ کسی بھی فرد بشر کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ ایک لمحہ اپنے بارے میں کہہ سکے کہ میں فلاں لمحہ زندہ رہوں گا۔ پھر آخر اس حقیقت کے جان لینے کے باوجود بھی ہم حلال و حرام کی تمیز نہ کریں، چوری چکاری سے باز نہ آئیں، اور پھر اسی طرح سے آنکھوں کو بالکل بے شتر مہار چھوڑ دیں، جو چاہیں سو دیکھیں، جو چاہیں ہاتھوں سے وہ کریں، جہاں چاہیں وہاں اپنے پاؤں سے جائیں، اور اسی طرح سے اپنے اعضائے انسانی اور جسمانی کا صحیح استعمال کی ہمیں پرواہ اور فکر نہ ہو، تو میرے بھائی میں دوست، یہ سودا بڑے خسارے کا ہے، یہ سودا نہایت خسارے کا ہے۔ آپ یقین کریں اس سے بڑا خسارے کا سودا اور کچھ نہیں ہوگا کہ ایک انسان اس پائی ہوئی نعمت اور جو زندگی ہے، یہ حیات ہے، یہ حیات آپ کے ممات والی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، یہ قبر کی تیاری کے لیے ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہے، پل صراط سے گزرنے کی تیاری کے لیے ہے، رب کے سامنے حاضری اور سوال و جواب کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، اور آج آپ باحیات ہیں، کب موت آئے کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی آپ صحت مند ہیں، کب بیمار ہو جائیں کوئی گارنٹی نہیں۔
ابھی آپ کے پاس نعمتوں کا انبار ہے، کب آپ نعمتیں آپ کی چھن جائیں کوئی اعتبار نہیں، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ موت کو اور موت کے بعد جب انسان گل سڑ جائے گا اس چیز کو ابھی سے یاد کریں۔ ایک ٹکڑا اور اس میں ہے، ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، جو اخروی زندگی آخرت والی، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قبر سے۔ جو اخروی زندگی میں چاہتا ہے کہ انجام اچھا ہو تو وہ دنیاوی زندگی کی لذات کو، شہوات کو اور ان تمام چیزوں، زیب و زینت کو ٹیپ ٹاپ کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ترک زینت الدنیا، دنیاوی زینتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ مال دولت نہ کمائیں، آپ گھر نہ بنائیں، آپ کھانا نہ کھائیں، آپ اپنے بچوں کا خیال نہ رکھیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری چیزوں میں دنیا کا انسان بن کے دنیا بن جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ آخرت کو جو بھول جائے وہ اہل دنیا ہے، اور جو آخرت کو یاد رکھے اور دنیاوی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس کی مذمت شریعت میں نہیں کی گئی ہے۔ مذمت اس کی گئی ہے جو دنیاوی ناز و نعم کے پیچھے اتنا پڑ جائے کہ وہ آخرت کو اور اللہ کو بھول جائے، تو یہ مذمت، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ چیز غیر مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو اخروی زندگی کا طالب ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑے۔ فمن فعل ذالک، تو جس شخص نے ایسا کیا، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں پر جو عمل پیرا ہوا، جو ان چیزوں کا خیال رکھا، ان چیزوں کی حفاظت کی، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو اس نے صحیح معنوں میں اللہ سے شرم و حیا کا حق ادا کیا۔ شرم و حیا کا حق اللہ کا کب ادا ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روک لیں اور اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو بجا لائیں۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے خطائیں ہوں گی، ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آپ کو احساس ہو غلطی ہو گئی، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، بات ختم۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے کپڑے میں گندگی لگی، آپ نے اس کو دھو لیا تو گندگی کہاں رہ گئی؟ توبہ بالکل دھونے جیسا ہے۔ توبہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ انسان کتنی بڑی غلطیاں کر جائے، بھیانک سے بھیانک غلطی کر جائے۔ بھئی شرک اور کفر سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی؟ شرک اور کفر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی، کہنے کی بات یہ ہے کہ موت کی یاد ہمارے ذہن و دماغ سے کبھی بھی محو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی یاد سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ اس کی یاد ہمیں صبح و شام آنی چاہیے، ہر لمحہ آنی چاہیے۔ سوتے وقت ایک بات تو سوچ لیا کریں کہ سونے تو جا رہا ہوں، پھر اٹھنا مقدر ہوگا کہ نہیں؟ کیا اس تکیے سے دوبارہ سر اٹھ پائے گا یا نہیں؟ کم سے کم ایک بار اس سر رکھتے ہوئے سوچنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانا اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے زندگی میں رنگ آ جائے گا۔ کون سا رنگ آئے گا؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ آپ کے ہماری زندگیوں میں برپا ہو جائے گا، اور اس سے بہتر رنگ کوئی ہو نہیں سکتا۔ رنگ کا مطلب وہ کلر نہیں ہے یہاں، یعنی اسلامی زندگی اور اس کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، فکر آخرت اور ذکر موت کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں موت سے غافل ہونے سے بچا۔